اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے اپنے اور غیر تمام دانشور متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے، اور جس کسی انسان نے اس شخصیت کے گفتار و کردار اور اذکار پر غور کیا وہ خیر میں ڈوب گیا۔ یہاں تک کہ غیر مسلم ماہرین نے بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کو دیکھا تو وہ بھی دنگ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے افکار علی کو دنیا میں بے نظیر اور لاسانی پایا۔ اور آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا واقعہ ذکر کریں گے جس میں ہمارے لیے ایک ایسی فکر چھپی ہے کہ کن بدعمالیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی زندگی کم ہوتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور سوال کیا، کیا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک تو وہ شخص جو اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو وہ اپنی موت کو اپنے پیچھے مائل کرتا ہے اور اس طرح وہ بیماریوں اور پریشانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی نگاہ جھکا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر تکلیف و مصیبتوں میں صبر اور شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے۔ ناظرین، ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے لوگ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں اور کون لوگ اپنے اچھے اعمال کی بدولت دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی خزانے سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، انسان کے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں اضافے کا اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور اے شخص، یاد رکھنا کہ جوانی کے جوش سے زیادہ اللہ بوڑھوں کے مشورے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا مقصود ہو تو اپنے بزرگوں کے مشوروں کو اہمیت دیں، ان کی رائے کا احترام کریں، کیونکہ ان کے پاس جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کم ظرف آدمی کی پہچان کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کم ظرف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے کسی کے ساتھ کوئی نیکی سلوک ہو جائے تو وہ اس کو ایک قرض خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اس کو واپس لینے کی فکر میں رہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی اونچا ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لینے کا گمان کرے، کیونکہ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے پاس گئے اور اس آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری بچپن سے یہی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے پاس صرف یہی 4 اونٹ ہیں۔ اس شخص کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یہ بتاؤ کہ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو، کیا تم وہ چیز دے سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جو چیز میرے پاس نہ ہو میں اسے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خود سوچو، یہ 1000 اونٹ جن کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو وہ یہ خوشی تمہیں کیسے دیں گے؟ بلکہ تم نے خود یہ خوشی اپنی اس خواہش میں رکھی ہے، اور یاد رکھو، جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے۔ جاؤ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔
अगर आज तुम्हारी एक आंख खराब हो जाए तो तुम्हारी ये खुशी होगी कि तुम्हारी ये आंख ठीक हो जाए, और अगर तुम्हारे ये दोनों कान खराब हो जाएं तो तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारे ये दोनों कान ठीक हो जाएं। तुम्हारी खुशी तुम्हारी ख्वाहिशात में नहीं बल्कि तुम्हारे वजूद में है, जो वक्त और हालात के साथ तब्दील होती रहती है। और ऐ शख्स, इंसान का मकसद ये नहीं कि वो सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहे, बल्कि इंसान का मकसद ये है कि वो अपने आप को समझे और अपने आप को तलाश करे, क्योंकि इंसान की खुशी उसके वजूद में है। नाज़रीन गिरामी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास इल्म का बहुत बड़ा खजाना था, जिससे हमारी रहनुमाई होती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूं और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसका दरवाजा है। इसका मतलब यह है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो इल्म है वो भी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत थी, और उन्होंने अपनी चहीती बेटी हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया था। एक मरतबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी जिंदगी बड़ी बेसकून सी हो गई है, गुस्सा और गिड़गिड़ापन हर वक्त मेरे ऊपर हावी रहता है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा रवैया अच्छा हो जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, तुम अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन तुम पर हावी रहता है। तो उस शख्स ने कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करूं, मैं जो चाहता हूं मुझे वो मिलता ही नहीं। तो हजरत अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना, इंसान जब अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करता है तो इंसान का दिमाग अल्लाह के करम से इंसान को एक तोहफा देता है, और उस इनाम को राहत कहते हैं। और एक बात याद रखना, जितनी खुशी इंसान को बड़ी खुशी हासिल करने में मिलती है, उतनी ही खुशी इंसान को छोटी छोटी खुशियां पूरी करने से मिलती है। बस ये इंसान का वहम होता है कि मुझे फलां चीज मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा, और जब इंसान को उसकी मंजिल मिल जाती है तो चंद ही दिनों में वो उसका आदी बन जाता है और फिर किसी दूसरी ख्वाहिश के पीछे भागना शुरू कर देता है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और कयामत तक पूरा नहीं होता। लेकिन इंसान का रवैया उस वक्त खराब होता है जब इंसान अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करके उन बड़ी खुशियों की तलाश में रहता है जिन्हें वो कभी हासिल नहीं कर पाता। याद रखो, जो हासिल नहीं कर पाए उसे अल्लाह पर छोड़ दो, लेकिन जो हासिल कर सको उसे लाजमी हासिल करो। और जब तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश होना शुरू कर दोगे तो अल्लाह बड़ी बड़ी खुशियों को तुम्हारे कदमों में डाल देगा, और बेशक वो अपने शुक्रगुजार बंदों को बेहद पसंद करता है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना सीखें, क्योंकि अल्लाह भी उन्हीं लोगों को पसंद करता और नवाजता है जो उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में से बनाए, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।